دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا اب خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر سے ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مصر میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور ان کے گورنر بننے کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھیٹ چڑھنا تھا۔ لوگ صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھیٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف بڑھے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجب ہی سماں دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو وہاں لے کر آئے۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح پھیکا پڑ رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں لے کر جا رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے گئے، اس کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں،
ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ پھر دریا کا پانی پھر سے بڑھنے لگتا ہے۔